اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہو، کلمے کی موت نصیب ہو، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، تو یہ چند باتوں پر عمل کر لے، انشاءاللہ خاتمہ بالایمان ہوگا، ایمان کی موت نصیب ہوگی، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا، اللہ پاک بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو وہ کون سے کام ہیں؟ نمبر 1، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا، نیک لوگوں سے دوستی کرنا، نیک لوگوں سے تعلق قائم کرنا، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا، اور انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسی دوستی ہوتی ہے وہ خود بھی ویسی ہی بن جاتا ہے، اچھے لوگوں سے دوستی ہوگی تو وہ خود بھی اچھا بن جائے گا، اور برے لوگوں سے دوستی ہوگی تو وہ ایک دن خود بھی برا بن جائے گا۔ اس لیے نیکوں سے دوستی، جب نیکوں سے دوستی ہوگی انسان نیک بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک وقت اس کی نیکی کی برکت سے اسے کلمے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اس کا خاتمہ بھی بالایمان ہو جائے گا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ مسواک کی اس قدر شان ہے، اتنی فضیلت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ہمیں اس قدر تاکید فرماتے مسواک کی کہ ہم سمجھتے کہ اگر ہم سوچنے لگے کہ اگر ہم مسواک نہ کریں گے تو ہمارے مسوڑے بھی باقی نہ رہیں گے، یعنی مسواک کے بغیر ہمارے سارے دانت بیکار ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ مسواک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، 70 نمازوں سے افضل ہوتی ہے وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے، اور مسواک کرنے سے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، فرشتے قریب آتے ہیں، جسم کی بیماریاں ختم ہوتی ہے، انسان کا ہاضمہ درست ہوتا ہے، اور مسواک سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، مسواک سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، مسواک کے بہت زیادہ راز ہے، تو مسواک ضرور کیا کرے، مسواک کی بہت زیادہ شان ہے۔ اور نمبر 3، جو شخص کثرت سے پڑھتا ہوگا، اپنی ہدایت کی دعا مانگتا ہوگا، اور یہ چلتے پھرتے جو اکثر اپنی نمازوں میں یہ دعا پڑھتا ہوگا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کرنا، نہ تو بدلنا ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد، کہ تو نے جب ہمیں ہدایت دے دی تو پھر ہمیں بے ہدایت نہ کریے گا، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ جو کثرت سے اپنی ہدایت کی دعا مانگتا رہتا ہے نا، اور ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا تکرار کرتا رہتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتے ہیں، اور اس دعا کی برکت سے اس کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ نمبر 4، اذان کا جو جواب دیتا ہے باادب طریقے سے، اپنے دنیا کے کام چھوڑ کر اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتا ہے، اور سارا کچھ ختم کر دیتا ہے اذان کے وقت، دنیا داری کی باتیں، اور خاموشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پکارنے والی پکار پر لبیک کہتا ہے، جو اذان کا جواب دیتا ہے انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اور نمبر 5، وہ شخص جو کثرت سے توبہ کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم خوش ہو جاؤ اور تمہارا نامہ اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، تو کثرت سے پڑھا کرو استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرہ، کہ لوگوں میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار پڑھتا ہوں، تو کثرت سے جو توبہ کرتا ہے استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ بالایمان ہوگا، توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی موت نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 6،
جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتی وہ برباد ہو جاتی ہے، اس کی دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ ماں باپ ایک بہت بڑی ہستی ہیں، کائنات میں ماں باپ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ایک ہستی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، الزمھا فإن الجنۃ عند رجلھا، ماں کی خدمت کرو، بلا شبہ جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ اور باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا سب سے بہتر دروازہ ہے۔ تو چپ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ بہترین دعا ہے۔ تو جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتی وہ اولاد برباد ہو جاتی ہے، انہیں بھی کبھی کامیابی نہیں ملتی، ان کی دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے، وہ زندہ ہیں یا وہ مر گئے ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں تب بھی انہیں فراموش مت کیجیے، ان کی نافرمانی مت کیجیے، ان کا کہیں نہ کہیں ان کا ساتھ دیتے رہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، ان پہ رحم کھاتے رہیے، اللہ آپ پہ رحم کھائے گا۔ آپ ان پہ مہربان ہوئیے، اللہ آپ پہ مہربان ہوگا۔ آپ ان کی فکر کیجیے، اللہ آپ کی فکر کرے گا۔ اور نمبر 7، جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، کثرت سے جو درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، درود شریف کی بہت زیادہ شان ہے۔ یہ کم بات ہے کہ دنیا میں واحد عبادت ہے جو اللہ خود بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ واحد عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کر رہے ہیں، اور فرمایا ایمان والو تم بھی درود و سلام پیش کیا کرو۔ تو درود شریف کیا ہے؟ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کا بھی خاتمہ بالایمان ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 8، جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جو مومن، یہ ساری باتیں مومنوں کے لیے ہو رہی ہے، جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، برے وقت سے، بری گھڑی سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، نہ موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، نہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، اپنی نگاہوں کو بچا لیتا ہے، جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے فوراً نظریں نیچی کر لیتا ہے کہ میرے رب نے حکم نہیں دیا۔ تو جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے ان کا خاتمہ بھی بالایمان ہوگا۔ اور نمبر 9، صدقہ کرنا، نمبر 9 صدقہ کرنا، ان الصدقۃ لا تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے، بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ تو صدقے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، کبھی بھی اللہ کو دے کے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ ہم اپنا دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ رب کو دے کر کبھی کمی نہیں آتی، بلکہ کیا ہوتا ہے اللہ سے تجارت ہو جاتی ہے اور نفع والی تجارت ہو جاتی ہے۔ تو صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صدقے کی برکت سے بھی انسان کو آخری ٹائم تک صدقہ کرنا چاہیے، آخری دن تک ہر روز کرنا چاہیے۔ تو صدقے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان نصیب فرماتے ہیں۔ جو کثرت سے صدقہ کرتا ہے اس کا بھی خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوتا ہے۔ اور نمبر 10، جو شخص کثرت سے شکر کرتے ہیں، شکر الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تو شکر کرے گا تو میں مزید بھی تجھے دوں گا۔ شکر کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ شکر کرنے والے انسان کے لیے اللہ زیادہ سے زیادہ برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ جو شکر کرتا ہے اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ شکر کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اچھا، اللہ کا شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم صرف زبان سے شکر نہ کرتے رہیں کہ شکر الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، صرف زبان سے نہ کرتے رہیں۔ شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بانٹنا شروع کر دیں ہم۔
جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے ہم وہی اس کی مخلوق کو دیں، ہم اس کے رزق میں سے رزق دیں، ہم اس کے لباس میں سے جو اس نے ہمیں لباس عطا کیا ہے تو ہم غریب کو، بے لباس کو لباس پہنا دیں، ہم اس کی نعمتوں کو بانٹیں، وہ رزق ہو، پیسہ ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، جو ہم بانٹتے ہیں نا وہ ہمارا برکت والا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پیسہ بانٹتے ہیں تو باقی پیسہ ہمارا پاک ہو جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے، اللہ کو دے کر تو کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ تو جو شخص ساری زندگی شکر کرتا رہتا ہے اور شکر پہ نعمتیں بانٹتا ہے، اللہ کا احسان مند ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو مخلوق کا احسان مند نہیں وہ اللہ کا بھی احسان مند نہیں، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، جو لوگوں سے شکریہ نہیں کہتا، لوگوں کا احسان نہیں مانتا، وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا۔ تو مخلوق کا بھی اور خالق کا بھی شکر ادا کیا کریں، جب بھی کوئی مخلوق آپ کو نعمت دے اس کا بھی، اور جب اللہ دے تو زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے اور اس شکر میں اس کی نعمتوں کو بانٹے۔ تو جو شکر کرتا ہے اس کا بھی خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، اللہ اس کی شکر کی برکت سے ہی اس کو ایمان کی موت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 11، آخر میں، سب سے آخر میں کیا، دل صاف کرے اور معاف کرے، دل صاف کرے اور معاف کرے، دل صاف کرے اور معاف کرے۔ بس زندگی کا ایک اصول بنا لے، درگزر، کسی نے گالیاں دے لی کوئی بات نہیں، کسی نے غیبت کر لی کوئی بات نہیں، کسی نے چغلی کر لی کوئی بات نہیں، کسی نے ڈیگریڈ کر دیا، کسی نے دل دکھا دیا، کسی نے کچھ بھی کہہ دیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، انشاءاللہ اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ اور اس معافی ہی کی وجہ سے، دل صاف کرنے ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان کرے گا انشاءاللہ، خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔